اصل عقیدہ اور بزرگوں کی تعلیم کیا ہے؟ صحابہ کی تعظیم کرو گے تو ٹکٹ مل جائے گا. کیا ہے؟ بولو نا یار. یہ ایم پی ایم این اے کا ٹکٹ نہیں، میں بتا رہا ہوں کس چیز کا ٹکٹ. آپ پہلے بول تو لیں. تعظیم صحابہ ٹکٹ ہے مومن کے پاس، اور محبت اہل بیت سواری ہے. ٹکٹ بھی مل گیا، سواری بھی مل گئی، تو پھر حضور کی بارگاہ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. اگر کسی کے پاس سواری ہے ٹکٹ نہیں ہے، پکڑا جائے گا نا. جہاں بھی چیکنگ ہوئی سارا کرایہ، جیل بھی. بہت لوگ اس پہ ہی خوش ہیں کہ ہمیں سواری ملی ہوئی ہے، ہم محبت اہل بیت میں ہیں، ٹکٹ کے بغیر سفر نہیں. اور بعضوں کے پاس ٹکٹ ہے سواری نہیں ہے، تو وہ اسٹیشن پہ ہی چھلانگے مار کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. وہ بے وقوف ہیں. خوش نصیب وہی ہیں جن کے پاس ٹکٹ بھی ہے، سواری بھی ہے. ان کا سفر حضور کی بارگاہ تک ہے، اور وہی پہنچیں گے وہاں. اور سچ کہا ہمارے عقیدت و محبتوں کے امام نے، امام احمد رضا خان نے کیا خوب کہا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اور سیدہ فاطمہ، اللہ اللہ، کبھی سوچا ہے کہ وہ بیٹی ہونے کے ناطے رحمت ہے؟ اور رحمت بھی کس کی ہے؟ رحمت للعالمین کی. اللہ اکبر. اور ہر ماں اپنی اولاد کے لیے جنت ہے، اور فاطمہ جنت بھی ہے تو کس کی؟ جنت کے سرداروں کی. ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے محافظ ایمان ہے، آدھا ایمان محفوظ کرتی ہے بیوی. اللہ 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 اللہ. فاطمہ بیوی بھی ہے تو کس کی؟ جس کو نبی نے کل ایمان کہا، سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بعض لوگ ابھی بھی تحریریں، بے وقوفی ہے نا، کتابوں کے انبار لگاتے ہیں کہ میری بات اس میں لکھی ہوئی ہے، حضرت فاطمہ کے بارے میں اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، یہ کتاب، یہ تحریر، یہ روایت. اور بے وقوف ہو، وہ ہستی کون سی ہے؟ وہاں تحریروں روایتوں سے ثبوت نہیں ہے. ان کی نسبت اتنی بڑی ہے کہ وہاں کسی چیز کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ ثبوتوں سے نہیں بنے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ان کی پاکیزگی و طہارت دلائل سے نہیں بنے گی. ان کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجید نے، آپ سب کو یاد ہے کہ ہر مرد کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کی ایک وقت میں اجازت دی. کیوں بھئی ایسے ہی ہے؟ کچھ آوازیں زیادہ اونچی نکلی ہیں، کچھ کم ہے. بھئی آپ ڈرے نہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کو شادی کرنے تو نہیں جا رہے نا. اللہ نے اجازت دی بھی، ایک مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. اب اس میں حضرت علی بھی شامل ہے. ہر ایک کو اجازت ہے، قرآن کا حکم ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب سیدہ زہرا سے حضرت مولا علی نے یہ بات کی، اور ان کو وہ تھوڑی سی نازیبہ لگی، تکلیف ہوئی، رونے لگی. حضور آئے، حضور نے دیکھا. آپ نے کیا کہا؟ حضرت علی سے کہا تمہیں آئندہ کے بعد یہ بات کرنا بھی حرام ہے. آیت موجود ہے، اور حضرت علی کے لیے حکم جو ہو رہا ہے وہ اس کے مخالفت میں ہو رہا ہے. بزرگوں نے کہا فاطمہ تو وہ ہے کہ اگر اسے اذیت ہو جائے تو اتری ہوئی آیت اس کے لیے منسوخ ہو جاتی ہے. وہ حکم اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس پر عمل کرنے سے اسے اذیت ہے، اور اس کی اذیت رسول اللہ کی اذیت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس پر اتری ہوئی آیت بھی باعث گراں ہو، تکلیف ہو، تو وہ حکم منسوخ ہو جاتے ہیں. وہاں حدیثیں، روایتیں اور باقی چیزوں کی بات کیا رہی ہے؟ ان کی عظمت و شان کا مقام تو کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت باغ فدق کے بارے میں حدیث حضرت سیدہ پاک کو سنائی تھی، اگر وہ ان کے لیے باعث اذیت ہوتی
تو وہ اس کا اظہار کرتی اور وہ حدیث بھی منسوخ ہو جاتی. ان کی اذیت جو تھی، ان کی اذیت نہیں تھی تو وہ حدیث رائج ہوئی. انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور اپنے آقا و مولا کی بات پہ انہوں نے خوشی، اور اس خوشی کو قبول کیا، خوشی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کیا. ایک بحث ہے پوری، لیکن بات سمجھیے کہ کوئی تحریر، کوئی فتویٰ، کوئی بڑی سے بڑی کتاب، کوئی بڑی سے بڑی عبارت ان پاک ہستیوں کے مقابل و مخالف میں قبول نہیں ہو سکتی. وہ بڑی ہستیاں ہیں، وہ ان عبارتوں سے وہ بڑی ہیں. چھوٹی چیزیں بڑی چیزوں کو نہیں ثابت کرتی. کوئی بڑی چیز، اور بڑی چیز قرآن ہے، اور قرآن میں ان کی طہارت و پاکیزگی اور عظمت کا بیان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک عجیب روش پیدا ہو گئی ہے، جہالت کہیے کیا کہیے، یہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کی تعلیم دیں، سمجھائیں. عجیب روش ہر مسلک میں کہ رسول پاک کی شان بیان کریں گے تو نبیوں کی شانیں گھٹا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی شان بڑھا دی. بے وقوفی ہے. سمجھنا چاہیے کسی کی شان بڑھانے کا مطلب کسی کو گھٹانا نہیں ہوتا ہے. بھئی جس کی شان جو ہے وہ وہی رہے، اور جس کی بڑھانا ہے بڑھائیے. آپ بڑی ہوئی کو گھٹا کر کسی کو کیسے بڑھا سکتے؟ یہی تو دشمنی ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کا کیا قصور ہے؟ یہی قصور ہے کہ انہوں نے گھٹا کر بڑھایا. مسلمانوں کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نبیوں کی شانیں گھٹائیں اور اپنے نبی کی شان بڑھا کر بتائیں. نہیں، ہر نبی کی جو شان و عظمت ہے ہمارا سب پر ایمان ہے. کیا ہم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ ہم سب نبیوں کی عظمت و شانوں پہ پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں؟ اور ہمارے نبی کو اللہ نے جو عظمتیں اور شانیں دی ہیں وہ اللہ نے دی اتنی ہوئی ہیں کہ ان کی وسعتوں کو ناپ نہیں سکتے، تو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے ہی بہت بڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی ایسا شعر، کوئی ایسی گفتگو، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہم اپنے پیارے نبی کی شان بیان کریں اور باقیوں کی شانوں کو گھٹا دیں. ایک یہ رویہ غلط ہے. دوسرا، بعض لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی عظمتوں کو مٹا کر ان کو مجرم اور جاہل اور بے وقوف ثابت کر کے تو وہ اہل بیت کی شان بڑی بیان سمجھنا چاہتے ہیں. کیا معاذ اللہ اہل بیت کی شان اس بات کی محتاج ہے کہ ان کے سامنے کوئی نہ رہے اور سب کی شانیں ختم ہو جائیں پھر ان کی جان بنے گی؟ معاذ اللہ. یہ ایک رویہ یہ ہے. وہ صبح و شام صحابہ کے بارے میں کہانیاں، گفت یہ ہوا یہ ہوا. اہل بیت سے محبت کا اظہار یہ نہیں ہے. جس کی جو شان ہے وہ اپنی جگہ رہے، اور جس کی آپ شان بیان کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، خوب بڑھائیے. ایک طبقہ ہے جس کا رویہ یہ ہے کہ وہ صبح و شام اہل بیت کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان پہ کوئی نہ کوئی نقص نکالے گا، کبھی ان کے بارے میں کیا بات کرے گا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں صحابہ کا دفاع کر رہا ہوں اور ان کی شان بڑھا رہا ہوں. ایسا بے وقوف اور جاہل. بھئی کسی کی عظمت کے لیے کسی کو گھٹانا یہ کوئی عقل مندی اور ایمان ہے؟ اور کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کے لیے باعث راحت و خوشی ہے کہ آپ ان کی صحبت کی، ان کی نسبت کی کسی چیز کو گھٹائیں اور کسی کو بڑھائیں؟ آپ ہوتے کون ہیں کسی کو گھٹانے بڑھانے والے؟ آپ تو مسلمان ہیں، آپ امتی ہیں، رسول اللہ کے عاشق ہیں. آپ کا تو کام ہی بڑھانے کا ہونا چاہیے. گھٹانے کا کاروبار تو آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں. اور خصوصاً اہل سنت کا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، یہ شرف بخشا ہے. ان کے پاس گھٹانے والا محکمہ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس تو بڑھانے والا محکمہ ہے. ہم ان کی عزتوں و شانوں کو بڑھا کر بیان کریں. جو اللہ نے دائرے ان کے بنائے ہیں ان دائروں میں اور وسعتوں، عقیدتوں کو پیش کریں. یہ ہمارا کام تھا، اور ہم کس کام میں لگ گئے؟ اس کو گھٹاؤ، اس کو بڑھاؤ. کبھی یہ کوئی ناپ تول ہو رہا ہے؟ کوئی وزن ناپا جا رہا ہے؟ کس کا وزن؟ ایسے سے بے وقوف. ایک صاحب کی میں کتاب، وہ کہنے لگا جی یہ دیکھیے نا، اس کے بارے میں تو 80 روایتیں، اس کے بارے میں تو 2 ہیں. 80 زیادہ ہوتی ہیں یا 2 زیادہ ہوتی؟ دیکھیے اس جاہل کی بات. میں نے اس سے کہا کہ 100 بندوں کی آپ ایک جماعت بٹھائیں اور ہر بندے کی آپ 10-10 تعریفیں کریں
اور ایک بندے کو ایک جملہ بھی آپ نہ کہیں اور ہاتھ پکڑ کہیں صرف ایک بات کہیں کہ یہ ان سب سے بہتر ہے، تو آپ کا اتنا سا جملہ ان سب سے بھاری ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جملوں کو نہیں تولا جائے گا، جملوں کی گہرائیوں کو تولا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال عقیدتیں، محبتیں یہ نصیب والوں کے نصیب میں آتی ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انبیاء ہوں، ان کے کسی بھی عظمت و شان میں کمی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان کو ان کے مقاموں تک مان کر حضور کی عظمت بیان کرنے کا جو مزہ ہے، سارے نبی بھی خوش تھے، ہمارا نبی بھی خوش، صحابہ والے بیت سب کی عظمتیں اور شانیں بڑھا بڑھا کر بتا کر اپنے عقیدے کو استوار کریں، حضور بھی خوش، حضور کے گھر والے بھی، در والے دونوں خوش۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو گھٹاؤ، اس کو بڑھاؤ، اس کو گھٹاؤ؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدتیں اور عقیدے ہمارے پختہ فرمائے۔ اللہم آمین کہیے۔ اور حضرت سیدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی بات تو پھر بات ہی کچھ اور ہے، جہاں پر ہمارے بزرگ تو کہتے تھے آج بھی جب نام لو تو سر کو جھکا لو، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جن کے نام پہ قیامت میں سر سب کے جھکائے جائیں گے۔ کون سیدہ؟ کون؟ واہ 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 واہ، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کون؟ بابا جان کی خاطر جیگر دے دیے، جس نے بابا جان کی خاطر جیگر دے دیے، دین و ایمان کی خاطر جیگر دے دیے، حفظ قرآن کی خاطر جیگر دے دیے، نام رحماں کی خاطر جیگر دے دیے، منبع صبر و ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے کھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا، دشمن فاطمہ دشمن مصطفیٰ، لعنت مولا اس پر پڑے جا بجا، اہل سنت کا نعرہ یہ ہے یہی تھا، بے خطا بے گناہ ابوبکر فاطمہ، ٹکڑائے نور وحدت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔